السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 56 اور 57 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے والبسیط لا یکون کاسبا۔ یاد رکھیں کہ مناطقہ کے یہاں ایک مختلف فیہ مسئلہ یہ ہے کہ بسیط سے کسی شے کا کسی مجہول کا حصول و اکتساب ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو بعض مناطقہ یہ کہتے ہیں کہ بسیط سے مجہول کا حصول و اکتساب ہو سکتا ہے، یعنی بسیط کاسب ہوتا ہے، جبکہ بعض کے نزدیک بسیط کاسب نہیں ہوتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ ماتن علیہ الرحمہ کا بھی موقف یہی ہے۔ بسیط کے کاسب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کسی شیء مجہول کا حصول نظر و فکر کے ذریعہ ہوتا ہے۔ شیء مجہول کا حصول و اکتساب نظر و فکر کے ذریعہ ہوتا ہے، یعنی امور معلومہ کو ترتیب دے کر کسی شیء مجہول کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو کسی شیء مجہول کے حصول و اکتساب کے لیے امور معلومہ کو ترتیب دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو کاسب ہونے کے لیے ترتیب کا عمل ضروری ہے، جبکہ بسیط چونکہ مفرد ہے اس لیے وہ ترتیب کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا، وہ ترتیب کے قابل نہیں ہوتا۔ تو جب بسیط ترتیب کے قابل نہیں ہے اور کاسب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ترتیب کے عمل کو قبول کرے، اس لیے بسیط کاسب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے، یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بسیط کاسب نہیں ہوتا ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ بسیط بھی کاسب ہوتا ہے۔ مثلا صرف فصل کے ذریعہ نو کا حصول و اکتساب ہو جاتا ہے، یوں ہی صرف خاصہ کے ذریعہ نو کا حصول و اکتساب ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر ہمیں صرف ناطق کا علم ہے، ناطق کیا ہے؟ یہ فصل ہے۔ اگر ہمیں صرف ناطق کا علم ہے تو صرف ناطق سے ہمیں انسان کا علم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہمیں کاتب و ضاحک کا علم ہے، کاتب و ضاحک یہ انسان کا خاصہ ہے، اگر ہمیں کاتب و ضاحک کا علم ہو تو کاتب و ضاحک سے بھی ہمیں انسان کا علم ہو جاتا ہے، انسان نو ہے۔ تو دیکھیں ناطق سے انسان کا علم ہو جاتا ہے، تو ناطق یہ کاسب ہوا، حالانکہ ناطق بسیط ہے۔ اسی طرح کاتب و ضاحک سے بھی انسان کا علم ہو جاتا ہے، تو کاتب و ضاحک یہ بسیط ہے، کاتب بھی بسیط، ضاحک بھی بسیط، یہ بسیط ہیں، حالانکہ ان کے ذریعہ ایک نوع یعنی نوع انسان کا علم ہوتا ہے۔ تو بسیط سے شیء مجہول کا علم ہو رہا ہے، بسیط کاسب ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بسیط کاسب نہیں ہوتا ہے؟ تو شارح علیہ الرحمہ نے کاسب کے معنی کی توضیح کر کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، اس اعتراض کا ازالہ کیا ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بسیط مطلقاً کاسب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم نے جو یہ کہا ہے کہ بسیط کاسب نہیں ہوتا ہے، وہاں بسیط کے کاسب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بسیط سے ایسا کسب نہیں ہوتا ہے جو اپنے ہنر اور قصد و اختیار سے ہو اور نظر و فکر اور عمل ترتیب سے ہو۔ بسیط کے ذریعہ ایسا کسب نہیں ہوتا ہے جو اپنے ہنر سے ہو، قصد و اختیار سے ہو اور نظر و فکر اور عمل ترتیب سے ہو۔
ایسا کسب بسیط سے نہیں ہوتا ہے۔ اور مناطقہ جہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ بسیط کاسب نہیں ہوتا ہے، وہاں وہ کسب سے یہی معنی مراد لیتے ہیں، کسب کا یہی معنی مناطقہ کے یہاں معتبر ہے۔ اور یہ بالکل صحیح ہے کہ بسیط کے ذریعہ ایسا کسب نہیں ہوتا ہے جو اپنے ہنر اور اپنے قصد و اختیار سے ہو اور نظر و فکر اور عمل ترتیب سے ہو، کیونکہ بسیط میں عمل ترتیب کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مفرد ہے۔ اور امور معلومہ کو ترتیب دینے کے لیے ہنر کی بھی ضرورت ہے، قصد و اختیار کی بھی ضرورت ہے، جبکہ بسیط سے اگرچہ شیء مجہول کا علم ہو جاتا ہے، لیکن وہ عمل ترتیب کے ذریعہ نہیں ہوتا ہے، اپنے ہنر اور اپنے قصد و اختیار سے نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی ہنر دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جیسے ہی کسی فصل کا علم ہوتا ہے تو ذہن خود بخود اس فصل سے نوع کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کسی شے کے خاصے کا علم ہوتا ہے تو اس خاصے کے علم ہوتے ہی اس کی نوع کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ مثلا جیسے ہی ہمیں ناطق کا علم ہوتا ہے تو ہمارا ذہن خود بخود نوع انسان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور اس انتقال کے وقت یا اس انتقال سے پہلے نہ تو ہمیں کسی چیز کو ترتیب دینا پڑتا ہے اور نہ ہمیں کوئی قصد و اختیار کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی ہنر دکھانا پڑتا ہے۔ تو جہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بسیط کاسب نہیں ہے، وہاں کسب سے مراد وہ کسب ہے جو اپنے ہنر اور اپنے قصد و اختیار سے ہو اور نظر و فکر اور عمل ترتیب سے ہو، ورنہ تو بسیط مطلقاً تو شیء مجہول کا افادہ کرتا ہے، کاسب ہوتا ہے، جیسے فصل سے نوع کا علم ہو جاتا ہے، خاصہ سے بھی نوع کا علم ہو جاتا ہے۔ تو شارح نے کاسب کے معنی کی توضیح کر کے اس طرح اس اعتراض کا جواب دیا۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ بسیط کاسب نہیں ہوتا ہے تو مصنف علیہ الرحمہ اس پر تفریع پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بسیط کاسب نہیں ہوگا تو لامحالہ کاسب مرکب ہوگا، اور اکتساب کے لیے چند امور معلومہ کی اور ان کے درمیان ترتیب قائم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ یاد رکھیں کہ ترتیب کا لغوی معنی ہے ہر شے کو اس کی اصل جگہ پر رکھ دینا، اور اصطلاح میں دو یا دو سے زائد چیزوں کو اس طرح رکھنا کہ اس پر اسم واحد کا اطلاق ہو سکے اور بعض کی طرف تقدم اور تأخر کے لحاظ سے ایک نسبت بھی ہو، یہ ترتیب کا معنی ہوا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ فلا بد من ترتیب امور للاکتساب وهو النظر والفکر، یعنی مجہول کی تحصیل کے لیے امور معلومہ میں ترتیب قائم کرنا ضروری ہے۔ وهو النظر والفکر، اور اسی ترتیب کو نظر و فکر کہتے ہیں۔ شارح علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مصنف نے وهو النظر والفکر کہہ کر یہ بتایا ہے کہ ان کے نزدیک نظر اور فکر دونوں مفہوم کے اعتبار سے مترادف ہیں، کیونکہ مصنف نے فکر کا نظر پر واو کے ذریعہ عطف کیا ہے اور کہا ہے، اور نظر اور فکر دونوں کے بارے میں کہا ہے، دونوں کو ہوا ضمیر پر محمول کیا ہے، عبارت ہے وہو النظر والفکر، تو نظر اور فکر دونوں ہوا ضمیر کا محمول ہے، اور ہوا کا مرجع ہے ترتیب، تو مطلب یہ ہوا کہ ترتیب نام ہے نظر کا اور فکر کا، تو اس کا مطلب ہوا کہ نظر و فکر مصنف کے نزدیک کیا ہیں؟ مترادف ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ مصنف کے نزدیک نظر و فکر مفہوم کے اعتبار سے مترادف ہیں، جبکہ بعض مناطقہ نے ان دونوں کے درمیان من وجہ فرق کیا ہے، اور وہ فرق یہ ہے
کہ جس وقت کسی شیء مجہول کے حصول و اکتساب کے لیے امور معلومہ کے درمیان ترتیب قائم کی جا رہی ہو، جس وقت شیء مجہول کے حصول و اکتساب کے لیے امور معلومہ کے درمیان ترتیب واقع ہو رہی ہو، ان امور معلومہ میں نفس کی حرکت ہو رہی ہو، اس وقت ان امور معلومہ کو ملاحظہ کرنا یہ نظر ہے، اور پھر ان امور معلومہ کے ملاحظہ کرنے کے بعد جب نفس ان امور معلومہ سے نتائج کی طرف انتقال کرتا ہے، مبادی سے مطالب کی طرف انتقال کرتا ہے، یا مطالب سے مبادی کی طرف انتقال کرتا ہے، تو اس انتقال کا نام فکر ہے۔ بعض لوگ جو نظر و فکر کے درمیان فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب شیء مجہول کی تحصیل کے لیے امور معلومہ کے درمیان ترتیب قائم ہو رہی ہو اور ان امور معلومہ میں نفس کی حرکت ہو رہی ہو، اس وقت ان امور معلومہ کا جو نفس ملاحظہ کرتا ہے، تو نفس کا ملاحظہ کرنا اسے نظر کہتے ہیں۔ اور جب نفس انتقال کرتا ہے امور معلومہ سے نتیجے کی طرف، یعنی مبادی سے مطالب کی طرف یا مطالب سے مبادی کی طرف، جب نفس انتقال کرتا ہے تو اس انتقال کو فکر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ان بعض مناطقہ کے نزدیک نظر میں ملاحظہ معتبر ہے اور فکر میں انتقال معتبر ہے۔ ہاں، اس فرق کے باوجود یہ دونوں ایک ساتھ صادق آتے ہیں۔ آگے شارح کہتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے نظر و فکر کا جو معنی بیان کیا، یعنی لابد من ترتیب امور للاکتساب، کہ نظر و فکر نام ہے مجہول کے حصول و اکتساب کے لیے امور معلومہ کو ترتیب دینا۔ نظر و فکر کا یہ معنی متأخرین کے نزدیک ہے، متأخرین نے اس معنی کا اعتبار کیا ہے، جبکہ دوسرے اہل علم کے یہاں نظر و فکر کے دوسرے معنی بھی ہیں جو ان کی کتابوں میں مصرح ہیں، لیکن ہم اطناب کے اندیشے سے ان معنی کو یہاں ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ مثلا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ فکر نام ہے امور عقلیہ، امور معلومہ میں نفس کی حرکت کا، خواہ یہ حرکت مجہول کی تحصیل کے لیے ہو، خواہ مجہول کی تحصیل کے لیے نہ ہو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مطالب سے مبادی اور مبادی سے مطالب کی طرف حرکت کا نام فکر ہے، وغیرہ مختلف اہل علم نے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ جو ضابطہ بیان کیا گیا کہ نظری کا حصول و اکتساب بدیہی سے ہوگا، اس پر ایک شک ہوتا ہے۔ پھر مصنف نے اس شک کو ذکر کیا ہے اور اس شک کا مخاطب سقراط کو بنایا گیا ہے۔ شک یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جائے گا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس مطلوب نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جائے گا وہ نظری قبل حصول
یا تو معلوم ہوگا یا معلوم نہ ہوگا، مجہول ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ وہ نظری قبل حصول معلوم ہے، تب پھر جب معلوم ہے تو معلوم کو حاصل کیوں کر رہے ہیں؟ حاصل چیز کو کیوں حاصل کیا جا رہا ہے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے اور تحصیل حاصل باطل ہے۔ اور اگر قبل حصول وہ نظری مجہول ہے، نامعلوم ہے، تو ایک مجہول مطلق کو حاصل کرنا لازم آئے گا، ایک مجہول مطلق کی طلب لازم آئے گی، طلب مجہول مطلق لازم آئے گی، اور یہ بھی محال ہے، کیونکہ کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس مطلوب کی طرف ہماری توجہ ہو، اور مجہول مطلق کی طرف نفس کی توجہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب نفس مجہول مطلق کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے تو اسے حاصل کیسے کرے گا؟ یہ شک ہے۔ قاضی مبارک یہ کہتے ہیں کہ یہ اعتراض، یہ شک صرف مطلوب تصوری میں جاری ہوگا، مطلوب تصدیقی میں یہ اعتراض، یہ شک جاری نہیں ہوگا۔ اور قاضی مبارک یہ بات اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ قاضی مبارک کے نزدیک اذعان و یقین یہ علم و ادراک کے قبیل سے نہیں ہے، بلکہ یہ علم و ادراک کے بعد حاصل ہونے والی ایک الگ چیز ہے۔ یاد رکھیں، قاضی مبارک کے نزدیک اذعان و یقین علم و ادراک نہیں ہے، بلکہ علم و ادراک کے بعد حاصل ہونے والی ایک الگ چیز ہے، یعنی علم و ادراک کے توابع میں سے ہے۔ تو اس بنیاد پر قاضی مبارک یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو شک ذکر کیا گیا ہے، جو اعتراض ذکر کیا گیا ہے، وہ مطلوب تصوری میں تو جاری ہوگا، لیکن مطلوب تصدیقی میں جاری نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس شک کو، اس اعتراض کو کسی مطلوب تصدیقی میں جاری کیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ مطلوب تصدیقی یا تو طلب سے پہلے معلوم ہے یا مجہول ہے۔ اگر وہ طلب سے پہلے معلوم ہو تو پھر اسے طلب ہی کیوں کیا جا رہا ہے جب وہ معلوم ہے؟ جب وہ حاصل ہے تو اسے حاصل ہی کیوں کیا جا رہا ہے؟ تحصیل حاصل لازم آ رہی ہے، یا وہ مطلوب تصدیقی طلب سے پہلے مجہول ہوگا، تو اس صورت میں مجہول مطلق کی طلب لازم آئے گی۔ اس طور سے اس شک کو مطلوب تصدیقی میں جاری کیا جائے گا۔ تو اس شک اور اس اعتراض کا جواب یہ دیا جائے گا کہ مطلوب تصدیقی طلب سے پہلے معلوم ہے، مطلوب تصدیقی طلب سے پہلے معلوم ہے، لیکن اب جو طلب ہو رہی ہے وہ طلب علم نہیں ہے کہ تحصیل حاصل لازم ہے، بلکہ اب اذعان و یقین کی طلب ہے، اور اذعان و یقین علم و ادراک نہیں ہے، لہذا تحصیل حاصل لازم نہیں آئے گی۔ تو معلوم ہوا کہ مطلوب تصدیقی میں یہ شک جاری نہیں ہوگا، یہ اعتراض جاری نہیں ہوگا۔ یہ بات قاضی مبارک کہتے ہیں۔ شارح ملا حسن علیہ الرحمہ قاضی مبارک کا رد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ اشکال، یہ شک مطلوب تصوری کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ اعتراض مطلوب تصدیقی میں بھی جاری ہوگا۔ اور وضاحت کرتے ہوئے شارح کہتے ہیں کیونکہ ہم حدوث عالم کا دعویٰ کرنے والے سے جب دلیل طلب کریں گے تو یہ کہیں گے کہ تمہارا یہ دعویٰ یا تو تمہیں قبل حصول معلوم ہے یا مجہول۔ اگر معلوم ہے تو یہ تحصیل حاصل ہے، اور اگر مجہول ہے تو اس صورت میں طلب مجہول مطلق لازم آئے گی۔ اور شارح کہتے ہیں لہذا جب یہ مطلوب تصدیقی میں بھی جاری ہوگا تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس شک کا جو جواب دیا ہے وہ جواب جس طرح مطلوب تصوری کا جواب ہوگا اسی طرح مطلوب تصدیقی کا بھی جواب ہوگا۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ شارح ملا حسن علیہ الرحمہ نے قاضی مبارک کا جو یہ رد کیا ہے،
یہ رد درست نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں عالم کے حادث ہونے کا علم ہے طلب سے پہلے، کہ ہمیں طلب سے پہلے ہی عالم کے حادث ہونے کا علم ہے، لیکن قبل طلب حدوث عالم کے علم کے باوجود تحصیل حاصل لازم نہیں آئے گی، کیونکہ جو چیز ہمیں طلب سے پہلے حاصل ہے، معلوم ہے، وہ ہے حدوث عالم کا تصور، اور اب جو مطلوب و مقصود ہے وہ ہے حدوث عالم کا اذعان و یقین، جو دلیل سے پہلے حاصل نہیں ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں، الگ الگ ہیں، لہذا تحصیل حاصل کا استحالہ لازم نہیں آئے گا۔ اب آپ عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں۔ مصنف کہتے ہیں والبسیط لا یکون کاسبا، اور بسیط کاسب نہیں ہوتا ہے، اے لا یکون کاسبا بالکسب المعتبر عندهم بحیث یکون للصناعۃ والاختیار فیہ مدخل، یعنی بسیط کاسب نہیں ہوتا ہے اس کسب کے اعتبار سے جو مناطقہ کے یہاں معتبر ہے، جو کسب مناطقہ کے یہاں معتبر ہے، اس طور سے کہ اس میں آدمی کے اپنے ہنر اور قصد و اختیار کا دخل ہو، یعنی وہ کسب جس میں آدمی کے اپنے ہنر اور اپنے قصد و اختیار کا دخل ہو، وہ کسب اس کسب کے لحاظ سے بسیط کاسب نہیں ہوتا ہے، اور مناطقہ کے نزدیک یہی کسب معتبر ہے۔ وَإِلَّا فَمُطْلَقُ إِفَادَةِ التَّصَوُّرِ يَكُونُ بِتَصَوُّرَاتِ الْمُفْرَدَاتِ أَيْضًا، ورنہ تو مفردات کے تصورات سے بھی تصور کا مطلقاً افادہ ہوتا ہے، کما فی تصور النوع بالفصل وحدہ وبالخاصۃ وحدہ، جیسے صرف فصل کے ذریعہ نوع کا تصور ہو جاتا ہے، اسی طرح صرف خاصہ کے ذریعہ بھی نوع کا تصور ہو جاتا ہے، جیسے ناطق کے ذریعہ انسان کا تصور ہوتا ہے، کاتب و ضاحک کے ذریعہ انسان کا تصور ہو جاتا ہے۔ فلا بد من ترتیب امور للاکتساب وهو النظر والفکر، لہذا شیء مجہول کے حصول و اکتساب کے لیے امور معلومہ کے درمیان ترتیب دینا ضروری ہے، اور یہی ترتیب نظر و فکر ہے۔ شارح کہتے ہیں فیہ دلالۃ علی اتحادہما، مصنف نے یہ جو کہا ہے کہ وہو النظر والفکر، مصنف کی اس عبارت میں اس بات پر دلالت ہے کہ مصنف کے نزدیک نظر اور فکر دونوں متحد ہیں، جبکہ بعض مناطقہ کے نزدیک دونوں میں من وجہ فرق ہے۔ اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُن بَيْنَ مَفْهُومَيْهِمَا تَغَايُرٌ أَصْلًا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَهُمَا مُتَرَادِفَانِ، وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا تَغَايُرٌ بِأَن يَكُونَ مُلَاحَظَةُ مَا فِيهِ الْحَرَكَةُ مُعْتَبَرَةً فِي النَّظَرِ وَفِي الْفِكْرِ يُعْتَبَرُ الْانتِقَادُ الْمَحْضُ فَهُمَا مُتَصَادِقَانِ فقط۔ شارح کہتے ہیں لہذا اگر نظر و فکر کے مفہوموں کے درمیان کوئی تغایر بالکل نہ ہو، جیسا کہ مصنف کی عبارت سے یہی ظاہر ہے، تو اس صورت میں نظر و فکر دونوں مترادف ہوں گے، اور اگر ان کے درمیان کوئی تغایر ہو اس طور سے کہ وہ امور معلومہ جن میں نفس کی حرکت ہو رہی ہے انہیں ملاحظہ کرنا نظر میں معتبر ہو، اور محض امور معلومہ سے مطالب کی طرف انتقال فکر میں معتبر ہو، فہما متصادقان فقط، تو اس صورت میں یہ دونوں ایک ساتھ صادق ہوں گے، ہاں مترادف نہیں ہوں گے۔ ثم هذا المعنى اعتبره المتأخرون، پھر نظر و فکر کا جو یہ معنی مصنف نے بیان کیا ہے اسے متأخرین نے
معتبر معنی ہے، اس کا اعتبار متاخرین کے یہاں ہے، یہ متاخرین کے نزدیک معتبر ہے۔ وللقوم الاخر یا وللقوم الاخر معان اخرى مشحونہ فی کتبہم لا نذکرها خوفا للاطناب، اور دیگر اہل علم کے یہاں نظر و فکر کے کچھ دوسرے معنی بھی ہیں جو ان کی کتابوں میں مذکور ہیں، جنہیں ہم یہاں اطناب کے اندیشے سے ذکر نہیں کریں گے۔ وہاں ہونا شکن خوطبہ بہی سقراط وہو من تلامذۃ فیثاغورس ومن اساتذۃ افلاطون، عربی میں سقراط پڑھ لیں۔ اور یہاں یعنی یہاں پر یعنی کہاں پر کہ بدیہی سے نظری کا حصول و اکتساب ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک شک وارد ہوتا ہے جس کا مخاطب سقراط کو بنایا گیا ہے، اور یہ سقراط فیثاغورس کے شاگردوں میں سے ہے اور افلاطون کے اساتذہ میں سے ہے۔ شک کیا ہے، ایراد کیا ہے؟ وہو ان المطلوب اما معلوم فالطلب تحصیل الحاصل و اما مجہول فکیف الطلب۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نظری کو بدیہی سے حاصل کریں گے، تو جسے حاصل کرنا مقصود و مطلوب ہے، یعنی خواہ وہ مطلوب تصوری ہو خواہ وہ مطلوب تصدیقی ہو، وہ مطلوب یا تو طلب سے پہلے معلوم ہوگا یا معلوم نہ ہوگا۔ وہو ان المطلوب اما معلوم فالطلب تحصیل الحاصل و اما مجہول فکیف الطلب۔ اور اعتراض یہ ہے کہ مطلوب یا تو طلب سے پہلے معلوم ہوگا، تو اس صورت میں یہ طلب تحصیل حاصل ہوگی اور تحصیل حاصل باطل ہے۔ وہ اما مجہول، یا طلب سے پہلے وہ مطلوب مجہول ہوگا، تو فکیف الطلب ہو، تو پھر اس کو طلب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مجہول مطلب کا حصول و اکتساب ناممکن اور محال ہے، کیونکہ جب وہ مجہول ہے پورے طور سے تو نفس اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا، اور حصول اکتساب کے لیے ضروری ہے کہ نفس پہلے اس کی طرف متوجہ ہو۔ ولا آگے عبارت ہے شارح کی، اور اس عبارت کے شارح قاضی مبارک کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں ولا یختص ھذا الاشکال بالمطلوب التصوری، اور یہ اعتراض مطلوب تصوری کے ساتھ خاص نہیں ہے، بل یجری فی المطلوب التصدیقی، بلکہ مطلوب تصدیقی میں بھی جاری ہوگا۔ بأن یقال عند طلب الدلیل علی قولنا العالم حادث، اس طور سے کہ ہمارے قول العالم حادث پر دلیل کے مطالبے کے وقت یہ کہا جائے گا کہ ھذا المدعا اما ان یکون معلوما لک او مجہولا، کہ یہ مدعا یا تو آپ کو طلب سے پہلے معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا۔ علی الاول فالعلم حاصل، پہلی تقدیر پر یعنی طلب سے پہلے وہ معلوم ہے، اس تقدیر پر علم تو حاصل ہے، فطلبہ یکون تحصیلا للحاصل، تو اس صورت میں اس کی طلب ایک حاصل چیز کی تحصیل ہوگی اور تحصیل حاصل باطل ہے۔ او مجہولا، یا وہ طلب سے پہلے مجہول ہوگا، فیلزم طلب المجہول المطلق، تو طلب مجہول مطلق لازم آئے گی۔ تو شارح کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ یہ اعتراض جس طرح مطلوب تصوری میں جاری ہوتا ہے مطلوب تصدیقی میں بھی جاری ہوگا، اور مصنف نے آگے اس شک کا، اس اعتراض کا جو جواب دیا ہے، وہ جواب جس طرح مطلوب تصوری پر وارد ہونے والے شک کا جواب ہوگا، اسی طرح مطلوب تصدیقی پر وارد ہونے والے شک کا بھی جواب ہوگا۔ کہنے والے ویجری فیہ الجواب المذکور، اور اس مطلوب تصدیقی میں بھی وہ جواب جاری ہوگا جو جواب ذکر کیا گیا ہے بقولہ، مصنف کے اس قول کے ذریعہ، وہ اجیبہ بانہ، یہاں سے جواب ہے جس کی وضاحت اور جس کا درس انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہوگا۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔